اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج ہم روزہ کے مقصد کے بارے میں پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کی آمد بہت قریب ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک بھی یہی تھا کہ جب رمضان المبارک قریب آتا تو اس کی تیاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمتن گوش ہو جاتے ہیں۔ پوری توجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرف مڑ جاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کو اس بات کی تلقین فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی دعا بھی کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا۔ معزز سامعین، اگر ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو تو ہمیں واضح معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے اجر کے بارے میں جو فرمایا ہے ایسا کسی اور عبادت کے بارے میں نہیں فرمایا۔ ہم اس کی مثال کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے ہر عمل کا اجر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے سوائے روزے کے۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں یا میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اب ہم جب اس حدیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا اجر بتایا ہے کسی اور کا اجر نہیں بتایا۔ تو آخر کیوں؟ اس لیے کہ روزہ کے اندر جس کیفیت کو پیدا کرنا مقصد ہے وہ قرآن میں اس طرح بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں، اور یہ صرف تم پر نہیں فرض، تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی فرض تھے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد صرف ایک ہے، اور وہ ہے تقوی کا حصول۔ محترم سامعین، اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ تقوی کیا چیز ہے۔ تقوی دل کی کسی جامد کیفیت کا نام نہیں کہ دل ایک ٹھوس جگہ پر اڑا ہوا رکا ہوا ہے، بلکہ تقوی ایمان کی اس کیفیت کا نام ہے جو بڑھتی ہے اور کم ہوتی ہے۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت کو بڑھانے کے لیے روزے کے مقصد کو بیان کیا ہے۔ اب ہم تقوی کو دیکھا ہے، تقوی چیز کیا ہے۔ جب اس کے مفہوم کو دیکھتے ہیں تو مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ تقوی دل کی اس کیفیت کا نام ہے کہ انسان اپنی سوچ میں، اپنی فکر میں، اپنے خیال میں یہ بات ہر وقت ذہن نشین رکھے کہ میں اللہ کے سامنے ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اس کیفیت کا نام تقوی ہے۔ لہذا اس کیفیت کو بڑھانے کے لیے قرآن مجید نے روزے کے آمد کو بیان کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اس کیفیت کو جاننے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ کے ایک واقعے کی طرف کو دیکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی کی اس کیفیت کو معلوم کرنے کے لیے حضرت کعب الاحبار سے پوچھا کہ تقوی کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا کبھی آپ کا گزر کسی ایسے خاردار جھاڑیوں سے ہوا ہے کہ جہاں بہت زیادہ کانٹے ہوں، جھاڑیاں ہوں، اور آپ کو معلوم ہو کہ اگر ان جھاڑیوں کے بیچ سے گزرتے ہوئے میں ان کانٹوں سے نہیں بچوں گا تو یہ کانٹے میرے کپڑے پھاڑ دیں گے، میرے جسم کو نوچ لیں گے، تو آپ کیسے گزرو گے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ان کانٹوں سے بچنے کی کوشش کروں گا، اور ان کانٹوں سے بچ کر اس سے گزرنے کی کوشش کروں گا۔ تو کعب الاحبار رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسی چیز کا نام تقوی ہے کہ آپ دنیا کے اندر رہتے ہوئے یہ جو دنیا کے اندر ظلم ہیں، یہ جو فساد ہیں، یہ جو نافرمانیاں ہیں،
یہ جو بغاوتیں ہیں اور اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام سے باغی پن ہے، اس سے بغاوت ہے، ان تمام چیزوں سے آپ اس طرح بچتے ہوئے دنیا سے گزر جائیں، اسی چیز کا نام تقوی ہے۔ محترم سامعین، میرے بھائیوں، جب ہم نے یہ جان لیا کہ تقوی ایمان کی اس کیفیت کا نام ہے کہ انسان اللہ کی بغاوتوں سے اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں اور اس کے بچتے ہوئے دنیا سے گزریں، تو لہذا قرآن مجید کہ جس مہینے میں نزول ہوا اس مہینے کا مقصد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بیان فرمایا ہے۔ لہذا رمضان کی آمد ہے، میری گزارش ہے کہ آپ رمضان کے اس مہینے میں اپنے دل کی اس کیفیت کو زیادہ بڑھانے کے لیے ہر وقت رجوع کریں قرآن کی طرف اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رجوع کریں، تاکہ ہم دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے بحیثیت حکمران، بحیثیت جج، بحیثیت سپہ سالار، بحیثیت تاجر، بحیثیت شوہر، بحیثیت باپ، بحیثیت ایک انسان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری اور اللہ کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا تعلق کیسا تھا۔ لہٰذا اس کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ رمضان میں سے سبق سیکھیں۔ میرے بھائیوں، اب تقوی میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ یاد رکھیں، تقوی میں ہر اس برائی سے بچنا ہے جو اللہ کے نافرمانی کی طرف لے جاتی ہے، اور ہر اس اچھائی کو اختیار کرنا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرنے والی ہے۔ لہٰذا تقوی میں ہر وہ چیز شامل ہے جس کو ہم محاسن اخلاق کہتے ہیں، اور ہر اس چیز کو چھوڑنا ہے جس کو ہم رذائل اخلاق کہتے ہیں۔ لہٰذا آپ کیا کریں؟ اچھائی کو اختیار کریں، نیکی کو اختیار کریں، لوگوں کے ساتھ تعاون کو اختیار کریں، لوگوں کے روزگار کا خیال کریں، لوگوں کی عزتوں کی حفاظت کا خیال کریں، اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو رعایت کرنے کی کوشش کریں۔ اور فرشتوں نے جس چیز کا استفسار کیا تھا کہ یا اللہ یہ فساد کرے گا، یہ دنیا میں جا کر ظلم کرے گا، یہ خون خرابہ کرے گا، اس چیز سے بچیں، اور دھوکے کو، فراڈ کو، ملاوٹ کو، دو نمبری کو، دو رنگی کو چھوڑ کر اللہ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیں، اور ہر اس طاقت اور ہر اس ذات سے دور ہو جائیں جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کرتی ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، آپ یاد رکھیں کہ رمضان آتا ہے تو ایک چیز کی بڑی ہی عجب کیفیت نظر آتی ہے۔ ہم ہر چیز کو مہنگا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک خاص سیزن ہے جو ہے وہ اپنی ارننگ کو بڑھانے کا، اپنے پیسے کو اکٹھا کرنے کا۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مقصد دنیاوی اسباب کو اکٹھا کرنے کا نام نہیں ہے۔ رمضان کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کے لیے ہر کام کو کرنے کا ہے۔ لہٰذا آپ ہر وہ کام کریں اور اس کے اندر اپنی توجہ کو زیادہ بڑھا لیں جو آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان شریف آتا تھا اپنی کمر کو کس لیتے تھے، اپنے صحابہ کو بار بار اس کی تلقین کرتے تھے، اور ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نوافل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صدقہ اور خیرات اتنا زیادہ ہو جاتا تھا جیسے ایک تیز آندھی ہے۔ لہٰذا آپ اس کیفیت کو، دل کی اس کیفیت کو بڑھانے کے لیے یہ سارا کام کرتے تھے۔ لیکن مجھے وجہ بڑا عجب محسوس ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ ہر بندہ دنیاوی مال اکٹھا کرنے کے لیے ہر چیز کا بھاؤ بڑھا رہا ہے، اور رمضان شریف کے اندر روزے سے ہوتے ہوئے بھی دھوکے سے، فراڈ سے، ملاوٹ سے باز نہیں آ رہا، اور شام کو وہی مال جو اس نے فراڈ سے، دھوکے سے، جھوٹ سے، ملاوٹ سے اکٹھا کیا ہے، اسی مال سے رمضان کی افطاری کا، روزے کی افطاری کا سامان لے کے آ کر اللہ سے یہ دعا کر رہا ہوتا ہے یا اللہ ہمارے روزے کو قبول فرما۔ تو یہ بڑی افسوس کی حالت ہے کہ جس کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے روزہ فرض کیا گیا، آپ اسی کیفیت کو چھوڑ کر اور اس کے الٹ اور اللہ کی بغاوت میں مال اکٹھا کر کے لا گئے، شام کو یہ امید کرتے ہیں کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دے گا۔ میرے بھائیوں، اس طرح اجر نہیں ملتا۔ لہٰذا
میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ روزے کے اصل مقصد کو سمجھیں اور اپنے اندر اس ایمان کی کیفیت کو بڑھائیں۔ اب اگر روزہ رکھنے کے بعد اور رمضان المبارک گزر جانے کے بعد اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ کیفیت بڑھ گئی ہے اور ہمارے اندر رجوع اللہ بڑھ گیا ہے اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ انسان کا رویہ وہی ہو گیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اور اللہ کے زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے اور اللہ کے اس دین کو نافذ کرنے کے لیے میں کمر بستہ ہو گیا ہوں اور میری آرزو بڑھ گئی ہے اور میں ہر وقت اس کوشش میں لگا رہتا ہوں کہ اللہ کے زمین پر اللہ کا نظام رائج ہو، نافرمانیاں مٹ جائیں، اچھائیاں بڑھنے لگیں، تو یاد رکھیں کہ آپ کو یہ مان لینا چاہیے، آپ کو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کے اندر وہ روزہ جو کیفیت پیدا کرنا چاہتا ہے یعنی تقویٰ کی کیفیت وہ لازماً پیدا ہو گئی ہے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے بعد اور افطاری کے بعد اور رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی آپ کی وہی کیفیت ہے جو روزہ رکھنے سے پہلے تھی، تو لہٰذا یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ آپ کے اندر وہ جو روزہ مقصد پیدا کرنا چاہتا تھا وہ قطعاً پیدا نہیں ہوا، وہ روزہ ضائع گیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ نہیں ملتا، اور بہت سارے ایسے راتوں کو جاگنے والے ہیں جنہیں سوائے جاگنے کے کچھ نہیں ملتا، لہذا ہم نے روزہ رکھنا ہے تو روزہ رکھنے کے ساتھ اس بات کا واضح خیال رکھنا ہے کہ میری اس دل کی کیفیت یعنی تقویٰ کا اضافہ کس حد تک ہوا اور کس حد تک نہیں میں اس میں کامیاب ہو سکا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس پر کار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا